السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر 7 سمندر کا پانی بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی، جبکہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر وہ نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی، اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، بس یہی بہت ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ اتنا تمہاری خامیوں سے نفرت نہیں کرتے جتنا تمہاری خوبیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چڑھ پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ زندگی میں خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے رب سے اور اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں۔ ہر اذیت ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ قوموں کو جنگیں تباہ نہیں کرتی، قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو، کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ سورج کی طرح چمکا دے گا، چھپ جاؤ آسمان جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ جس انسان کو خیر بانٹنے کی عادت ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اپنی کامیابی کو کبھی بھی اپنے دوست کے لیے قربان مت کرنا، کیونکہ اگر ان کی باری آئے تو شاید وہ ایسا نہ کریں۔ ایک عقل مند عورت کبھی بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی محبت انمول ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں برکت راج کرتی ہے۔ جانتے ہو اس دنیا میں ایک ایسا رشتہ بھی ہے جو محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتا ہے، اور وہ ہے عزت کا رشتہ۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکا اور دھوکا دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ انسان پر ایسے بھی دن آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ علم کی تعریف جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور عقل کی تعریف بھی عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ کچھ اذیتوں کو سنبھال کر رکھ لینا چاہیے تاکہ ان اذیتوں کو بھول کر آپ دوبارہ کسی رنگین خواب پر یقین نہ کر سکیں۔ ہمیشہ خوش رہیں،
خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو ناخوش اور اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا اذیت میں رہو گے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ احسان ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے، اس کا بدلہ شکر گزاری کے سوا اور کچھ نہیں۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں بے حسی پھیل جائے وہاں پر کسی اور حساب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دوست اور ستارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ باپ ہے تو گھر میں رنگ اور رونق ہے، باپ ہے تو کچے آنگن بھی پکے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سب کھلونے اپنے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بہت سی چیزوں میں چھپی ہیں، لیکن انہیں سمجھنے کے لیے توجہ اور تجربہ کار کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کی طاقت اس کی ہر آرزو کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت ایک غلام کو بھی سلطان بنا سکتی ہے۔ استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو، کیونکہ وہ تمہاری روح کی اصلاح کرتا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دے، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کریں، آپ کو کیا پسند ہے، اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے کام کریں۔ نماز اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کرے ہمارا یہ رابطہ کبھی ختم نہ ہو۔ آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے۔ اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ ہر چیز ہمیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقہ سے تراشا جائے۔